بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَإِلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ پہلے آڈیو میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کے تقاضے پر کچھ بات ہوئی۔ آج کے سیشن میں اس میں ہم واقعات صحابہ کرام کی محبت و عشق کے واقعات کو بیان فرمائیں گے کہ کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت و عشق تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و وفا، جب عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے، عاشقوں کی لسٹ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غار یار غار مزار حضرت صدیق اکبر کا نام تو پہلے آتا ہی ہے۔ سب ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و وفا بے مثال تھا۔ آپ حق و صداقت اور عشق و وفا کے پیکر جمیل تھے۔ لا ریب ان کا قلب ہر آن ہر گھڑی تجلیات نبوت کا جلوہ گر بنا رہتا تھا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جو وفا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ ابتدا اسلام میں جب حرم کعبہ میں مشرکین نے غضبناک ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو غم و غصہ سے از خود رفتہ ہو کر مجمع کفار میں گھس گئے، کسی کو مارتے کسی کو ہٹاتے اور فرماتے وَإِلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ تم پر افسوس ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو اس کہنے پر مار ڈالتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی جو کہتا ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے روشن دلیلیں تمہارے پاس لایا ہے، دلائل سے بات کر رہا ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت مشرکین کو سخت ناگوار گزری۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ لہو لہان و بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلہ بنو تمیم کو پتہ چلا تو وہ بھاگم بھاگ حرم میں پہنچ کر انہیں مشرکین کے پنجہ ستم سے چھڑا کر گھر لے آئے، یعنی کوئی دنیاوی تعلقات کی وجہ سے ان کو کسی بہانے سے چھڑا کر لے آئے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سانحہ کے بعد والد محترم کا حال یہ تھا کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہیں سے بال جھڑ جاتے، یعنی اتنا مارا سر نرم ہو گیا، بال جو ہے وہ ٹوٹ جاتے تھے۔ شام تک بے ہوش رہے۔ اہل قبیلہ حالت دیکھ کر سمجھے کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن شام کو آوازیں دینے پر وہ ہوش و حواس میں آ گئے، اور ہوش و حواس میں آتے ہی سب کس سے پہلے پوچھا؟ کیا پوچھا؟ والد کا نہیں پوچھا، بیٹی کا نہیں پوچھا، اولاد کا نہیں پوچھا، کسی اور کا نہیں پوچھا، کیا پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کیا پوچھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اللہ، کیا پوچھا؟ قبیلہ کے لوگوں نے ملامت کی کہ جن کی بدولت مصیبت آئی پھر انہی کی بات کر رہا ہے، اور بد دلی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ خیر نے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا یا امی واللہ لا اشربن ولا اذوقن شیئا حتی لو انظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟
میری ماں خدا کی قسم میں نہ پیوں گا اور نہ کچھ کھاؤں گا جب تک کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لوں۔ والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے مجھے کچھ خبر نہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ آپ نے انہیں ام جمیل یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس بھیج دیا۔ ام جمیل نے حاضر ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا تو بے تحاشا رو پڑیں کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کیے کی سزا دے یعنی بدوا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں عافیت کے ساتھ ہیں۔ آدھی رات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور، کمزوری اور نقاہت کے باوجود گرتے پڑتے سہارا لیتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ چہرہ انور پر نگاہ پڑتے ہی فرحت جذبات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رو پڑے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی محب صادق کی حالت زار دیکھ کر رو پڑے۔ محبوب اور محب رو رہے ہیں۔ عیش و عشرت، نشاط و فرحت اور سلامتی۔ عیش و عشرت، نشاط و فرحت، سلامتی و عافیت کے وقت میں دعوی محبت آسان ہے۔ جب سب کچھ ہو پاس تو پھر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن اصل عشق و وفا یہی ہے جس کا اظہار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ یعنی محب اصل وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں ساتھ رہے، وفا کرے، سختی ہو، نرمی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر غم میں شریک ہو۔ سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ کے والد صاحب کا قبول اسلام اور خواہش صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی ہر خواہش، تمنا، راحت و آرام اور خوشی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کی خوشی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے عیاں تھی، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت پر آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ یعنی میرے باپ کے اسلام لانے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اسلام لانا میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک کرنے والا تھا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ آپ چچا اپنے ابو طالب کا اسلام لانے میں کتنے خواہش مند ہیں، کتنا آپ کو خوشی ہوگی اگر وہ اسلام لائے، لیکن اللہ کا جو ہے اپنی منشا ہوتی ہے۔ والد کا اسلام لانا ہر شخص کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا سبب ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے اس شاخ کو پیغام دے گئے کہ ایمان کی تکمیل بغیر ترجیح ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ غیرت و وفا رسول۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن ایمان لائے تو ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، بدر کے میدان میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے مگر میں نے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا تاریخی جواب سنیے، کیا فرمایا، بیٹا خدا کی قسم اگر تم ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو تمہیں نہ چھوڑتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اس وقت یعنی کافر تھے نا۔ جنگ بدر میں مشرکین کا ایک گروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنہا تلوار تان کر مشرکین پر جھپٹ پڑے۔ آپ تلوار چلاتے جاتے اور ساتھ فرماتے جاتے کہ تم اس شخص کو مار ڈالو گے جو اللہ کو اپنا پروردگار بتاتا ہے، اور اس جوش سے تلوار چلائی کہ سب مشرکین بھاگ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی عشق و وفا کے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا عشق و محبت حقیقی نصیب فرما دیں۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر ہم عمل بھی کرنے والے بن جائیں۔ ایک داڑھی کی سنت ہے، ایک مسواک کی سنت ہے، آج ہم سے سنتیں نہیں ادا ہو رہی۔
یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم ادا نہیں کر پا رہے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔